السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر مولوی تھا۔ ہماری شادی کو پورا سال ہو چکا، مگر اس نے ابھی تک میرے ساتھ ہم بستری نہ کی تھی۔ میں جب بھی سامنے جاتی تو کہتا نقاب کر لو، مگر اب مجھے جوانی تنگ کرنے لگ گئی تھی۔ ایک دن شوہر نماز فجر کے لیے اٹھا تو مجھے بری حالت میں سوئے ہوئے دیکھا تو شادی کی پہلی رات میں پوری برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ سامنے بیٹھے میرے شوہر کی تیز نظریں مجھے اپنے وجود کے اندر پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے انم، کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی؟ میں نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا، اپنے آنسو میں ضبط کر رہی تھی۔ میرے ہونٹ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ وہ بڑے سخت اور غصیلے لہجے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی نہیں بول پا رہی تھی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس نے دوبارہ سے مجھ سے دھاڑتے ہوئے پوچھا، انم، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس طرح کے استفسار پر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں رونے لگی، لیکن شاید سامنے والا پکا ارادہ کر چکا تھا کہ مجھ سے جواب لیے بنا بخشے گا نہیں۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور بتاؤ مجھے انکار کی وجہ کیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ آج کی رات میں تمہارے 4 آنسو دیکھ کر برباد کر دوں گا تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا جو بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تو وہ میرے اور بھی قریب آ گیا۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ میری پسند کے عروسی لباس کو پہنے، خود کو میرے لیے سجائے، میرے ہی کمرے میں بیٹھی تم مجھ سے میرے صبر کا امتحان بنا کسی وجہ کے مانگو گی تو میں کیوں یہ سب تمہیں کرنے دوں گا؟ میں فرشتہ نہیں ہوں انم کہ جو لڑکی میرے حق میں ہر طرح سے جائز ہو چکی ہو اسے یوں سجا سورا بس دیکھ کر جی جلاتا رہوں۔ میں نے تو بڑی مشکل سے وقت کاٹا ہے، ہر روز تمہاری سنگت کے خواب دیکھے ہیں۔ آہستہ آہستہ اسد کا لہجہ مخمور ہونے لگا تھا۔ وہ میرے چہرے کی جھوٹی لٹ کو پکڑے بڑے وابستگی انداز سے دیکھے جا رہا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا، جتنا وہ آج بے تاب نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے اسے روکنا اور بھی کٹھن امتحان بنتا چلا جا رہا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ جو راز میری ماں نے مجھے بتایا تھا، اگر میرا وہ راز اسد جان جاتا تو میری جان لے لیتا، مجھے طلاق دے دیتا۔ اسد نے جیب سے رونمائی کا تحفہ نکالا تھا۔ سونے کی چین تھی جسے پہناتے ہوئے اس کی انگلیاں بے خودی سے میرے گلے پر سفر کرنے لگی تھی۔ ایک کرنٹ تھا جو میرے پورے وجود میں لگا تھا۔ میں نے جھٹ سے ان کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور خود بھی پیچھے کو ہٹ گئی تھی۔ میں نے کہا، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں اسد، مجھے بس 1 ماہ کا وقت دے دیں۔ میں نے سوالیہ لہجے میں کہا، وجہ بتاؤ مجھے، ورنہ میں زبردستی بھی تم سے اپنا حق وصول کر لوں تو کوئی بھی مجھے سوال نہیں کرے گا۔ وہ بھی شاید ٹھان کر بیٹھے تھے کہ میری بات نہیں مانیں گے، لیکن ان کی قربت میرے لیے کون سی نئی آزمائش لانے والی تھی وہ میں جانتی تھی، لیکن میں انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب بڑھ رہے تھے میری حالت غیر ہونے لگی۔ میں اس قدر بدحواس اور پریشان تھی، وہیں بے ہوش ہو کر بیڈ پر ہی گر گئی تھی۔ میرے کانوں میں اسد کی آوازیں گونج رہی تھیں، وہ مجھے انم انم پکار رہے تھے، میرے بازو ہلا جلا رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں یوں ہوش و حواس کھو بیٹھوں گی۔ شاید میں ہوش سے غافل ہو رہی تھی، یا پھر یہ ان میڈیسن کا اثر تھا جو نکاح کے بعد اپنی والدہ کی باتیں سن کر میں نے کھائی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جو انکشاف میری ماں نے مجھ پر کیا تھا میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی دوسرا مرد تھا، نہیں، مجھے بے حد یہ پسند تھے۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ ماضی میں میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا تھا
کہ مجھے اس کے راز کے کھل جانے کا ڈر تھا۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو مسئلہ مسائل میرے ساتھ تھا وہ شاید ہی کسی لڑکی کے ساتھ ہو۔ بہرحال جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی۔ میری ساس اور اسد میرے سرہانے پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ میری ساس مجھ سے میری خیریت پوچھ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ اب بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں گھر لے کر جا سکتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں میں گھر آ گئی تھی۔ میری ساس مجھے آرام کا مشورہ دے کر مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ گھر پر اب بھی اسد کے کزنز وغیرہ موجود تھے۔ شادی والا گھر تھا، مہمانوں کا ہونا تو لازمی سی بات تھی۔ مجھے ان کے کزنز کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی جو اسد سے مذاق کر رہے تھے کہ ایک ہی رات میں ایسا بھی تو نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر دیا کہ بیچاری بے ہوشی ہو گئی۔ ارے نازک سی لڑکی تھی، پیار محبت سے کام لینا چاہیے تھا۔ گو کہ لڑکوں کی بے باک زبانوں کو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ کیا کیا سمجھ رہے تھے۔ مجھے اپنے اندر شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میری وجہ سے اسد سب کے سامنے صفت اٹھا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اب 4 دن کمرے کا رخ مت کرنا، اور کوئی میری ساس سے کہہ رہا تھا کہ آپ خود دلہن کے پاس رہیے گا، کہیں اسد کی شکل دیکھ کر دلہن پھر سے نہ بے ہوش ہو جائے۔ ہنسنے اور کہکے لگانے کی آوازیں مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا رہی تھیں، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ اگر اصل وجہ شوہر کو بتا دیتی تو طلاق دے کر دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا۔ اگر کچھ بھی نہ بتاتی تو رشتہ قائم ہوتے ہی وہ جان جاتا۔ میں کس دوہری اذیت سے گزر رہی تھی۔ چند دن تک میری ساس ہی میرے پاس آتی رہی، مجھے کھانا بھی وہی کھلاتی تھی۔ بہت نرم دل خاتون تھی، اچھی اور محبت کرنے والی۔ مہمان بھی سارے جا چکے تھے۔ میری طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی تھی، اس لیے میں نے خود ہی کچن کے سارے کام کاج سنبھال لیے تھے۔ حالانکہ میری ساس نے مجھے بہت منع کیا تھا۔ اسد بہت چپ چاپ سے تھے، کھانے کے دوران بھی مجھے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ میرے سسرال میں بس میری ساس اور شوہر ہی رہتے تھے۔ اسد میری ساس کی اکلوتی اولاد تھے۔ ویسے تو سب مہمان جا چکے تھے، لیکن میری ساس کی بھتیجی اب بھی یہیں پر تھی۔ عمر میں وہ میرے ہی برابر کی تھی۔ اس کے BA کے پیپرز ہو چکے تھے، اس لیے وہ مہینہ یہاں رہنے کے ارادے سے آئی ہوئی تھی۔ خوبصورت بھی وہ ڈھیر ساری تھی۔ جو بات مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اسد سے بہت بے تکلف تھی۔ وہ اسد سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ اسے بس لیے دیے ہی جواب دے رہے تھے۔ ان کی نظریں تو مجھ پر جمی ہوئی تھی، زبان سے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کی نظریں جو کچھ مجھ سے کہہ رہی تھیں میں جان کر بھی انجان بن گئی تھی۔ رات کو میں کچن کے کام وغیرہ نمٹا رہی تھی۔ میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ان کی بھانجی بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اسد آج کل ڈرائنگ روم میں ہی سو رہے تھے، کیونکہ ارسلان کے چھوٹے سے فلیٹ میں بس 2 ہی تو کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ میں ابھی برتن ہی دھو رہی تھی جب مجھے کسی کی بےتاب نظروں نے الجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اسد بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے۔ کہنے لگے، نیند نہیں آ رہی ہے، سر میں درد ہے، مجھے ایک کپ چائے تو بنا دو انم۔ مجھے لگا تھا کہ وہ چائے کا کہہ کر باہر کو چلے جائیں گے۔ میں کچن کے کام کے وقت دوپٹہ کچن کے دروازے پر ہی لٹکا کر کام کاج کرتی تھی، کیونکہ اس وقت کچن میں اکیلی ہوتی تھی، پھر گھر پر کوئی دیور جیٹھ اور سسر بھی تو نہ تھے۔ لیکن اسد یوں اچانک سے کچن میں آ جائیں گے اور میرے پاس کھڑے ہو جائیں گے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب میں نے انہیں یوں ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو سبکی سی محسوس ہونے لگ گئی تھی، لیکن کچن کے دروازے کے پاس وہ کھڑے تھے،
بالکل وہیں پر دوپٹہ بھی تھا میری کوشش تھی کہ جلد از جلد چائے بن جائے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ رات 11 بجے سوئی گیس بہت ہلکی ہلکی ہو جاتی تھی۔ ایک کپ چائے کبھی 15 سے 20 منٹ سے پہلے نہیں بنتی تھی، اور 15-20 منٹ یوں یہاں کھڑے ہونا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار اسد کی نظروں سے الجھ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں میرے قابو سے باہر تھی۔ انم، تمہارے بال بہت لمبے اور حسین ہیں، میں نے تو آج غور کیا ہے۔ وہ 2 قدم میری جانب بڑھ چکے تھے، کچن تھا بھی تو چھوٹا سا، اس لیے میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ جانتی ہو، میں نے جب تمہیں پہلی بار اپنے دوست کی شادی پر دیکھا، تمہاری مسکراہٹ سے، تمہارے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے میرا دل مجھ سے ہی چھین لیا تھا۔ میں جب تک اس مسلسل شادی کے فنکشن میں موجود تھا، میری نظریں تم ہی پر جمی ہوئی تھیں۔ بس وہیں پر اپنا دل تم پر ایسا ہارا کہ جب تک رشتہ پکا نہیں ہو گیا، میرا سکون چین تو جیسے مجھ سے چھین ہی گیا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے اور بھی قریب آ گئے تھے۔ میں پیچھے شیلف سے جا کر لگ گئی تھی۔ اسد، پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے اپنا دوپٹہ لینا ہے۔ میں نے اپنے ماتھے پر نمودار ہوئے پسینے کو صاف کیا تھا۔ کیوں؟ یہاں کوئی غیر ہے انم جسے تمہارا پردہ ہے؟ میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ اسد بہت نرم لہجے سے مجھے بتا رہے تھے، لیکن میری حالت پھر سے غیر ہونے لگ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، میں نے انہیں پیچھے دھکا دیا اور کچن سے باہر کو نکل گئی تھی۔ تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں کیسے اسد کی بڑھتی ہوئی جسارتیں روک سکتی تھی؟ وہ اپنی جگہ جائز تھے، لیکن جس مشکل میں میں پھنس چکی تھی وہ میرے لیے سہانے رو بن گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ پتھر کی تو میں بھی نہیں تھی، ایک فطری سا رشتہ تھا۔ جتنی میری محبت کے متنمی اسد تھے، میں بھی تھی، لیکن بس مجبوری میرے آڑے آ گئی تھی۔ اس کے بعد سے اسد نے مجھ سے بات چیت ختم کر دی، اور وہ بالکل بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار ان کے آفس کے کپڑے میں پریس کرنے لگی، انہوں نے میرے ہاتھ سے چھین لیے، کہنے لگے، تمہیں میرے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کہہ کر انہوں نے اپنے کپڑے اپنی خالہ کی بیٹی رابعہ کو دے دیے۔ ناشتے کا بھی اسی سے کہنے لگے۔ میں بے چین سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسد کا رویہ شاید میرے ساتھ ٹھیک ہی تو تھا، وہ کب تک میرے ساتھ نرمی برت سکتے تھے؟ لیکن میری پر اس وقت بنائی، میں نے اسد کو اس کے آگے پیچھے گھومتے دیکھا تو وہ بڑی خوشی سے دوڑ دوڑ کر اسد کے سارے کام کاج کر رہی تھی۔ حیرت مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ شام کو جب اسد آفس سے واپس آتا تو اس وقت رابعہ نئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر دروازے پر کھڑی رہتی۔ جیسے ہی اسد اندر آتا، اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ تھام لیتی۔ وہ کام جو میری ذمہ داری تھی وہ بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی، اور میرے اندر تو گویا آگ سی لگ چکی تھی۔ لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی، کیونکہ اسد خود اسے اہمیت دے رہا تھا، اسے مجھ پر فوقیت دے رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ جو چاہتا تھا کہ میں اسے پورا کرنے سے قاصر تھی۔ بات یہیں تک محدود نہ تھی۔ ایک بار رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو مجھے لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ سامنے چائے کے 2 کپ بھی پڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر رابعہ کی ہنسی تو بریک لگ گئے تھے، لیکن اسد بالکل بے نیاز بیٹھے تھے۔ وہ پھر بھی رابعہ سے باتیں کرتے رہے جیسے انہیں میرے ہونے نہ ہونے کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔
میری زندگی برباد ہو رہی تھی، میرا گھر تباہ و برباد ہو رہا تھا، لیکن میں شاید زندگی کے اس دوراہے پر کھڑی ہوئی تھی جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ اگر میں حقیقت اسد کو بتاتی تب بھی میرا گھر برباد ہو جاتا، اور نہ بتائی تب بھی رابعہ نامی لڑکی میری جگہ لے لیتی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن سوتن کا دکھ نہیں۔ میرے اور اسد میں جو کچھ بھی تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ رابعہ درمیان میں آئے، اس لیے میں نے اپنی ساس سے کہا کہ رابعہ کو کافی دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے، واپس کب جائے گی؟ میری ساس کہنے لگی، میں بھی اسے کہہ چکی ہوں کہ اب تو تمہیں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، تم واپس چلی جاؤ۔ لیکن یہ اسد ہے نا، یہ اسے منع کیے جا رہا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اسد کیوں چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے نہ جائے؟ ایک بار میں کچن سے باہر آئی تو وہ دونوں ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہے تھے۔ میں دروازے پر ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی، اور ان کے بیچ ہونے والی باتیں ہی کچھ ایسی تھیں کہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، لیکن آج اس راز سے بھی پردہ فاش ہو چکا تھا۔ میں شاید اس خوش فہمی میں تھی کہ اسد مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں، لیکن حقیقت تو شاید کچھ اور ہی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میرے دل میں یہ خوش فہمی ختم ہو چکی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شاید یہ شادی اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، ورنہ محبت تو اسے رابعہ سے تھی، اور رابعہ اسی کے کہنے پر تو یہاں رکی ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا تھا۔ میری ساس میرے پاس چلی آئی، کہنے لگی، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ آدھی رات میں نے رو رو کر گزار ڈالی تھی۔ رات 2 بجے مجھے ڈرائنگ روم سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسد رابعہ کی باہوں میں، ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرا سانس بری طرح سے چل رہا تھا۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ شکر ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ ایک خواب تھا۔ میں اٹھ کر فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ اسد اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہے تھے۔ میں روتے ہوئے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان سے ہو گئے، کہنے لگے، کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، اسد، آپ آج کے بعد رابعہ سے بات نہیں کریں گے۔ میری بات پر پہلے تو وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہ گئے، پھر اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کہنے لگے، کیوں نہ کروں بات چیت؟ میں نے کہا کہ آپ کے دل میں رابعہ تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی کہ میں نے رابعہ کی قدر نہیں کی اور تمہارے حسن کا اسیر ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے شدت سے احساس ہو گیا ہے، اس لیے میں اب رابعہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دل و دماغ ہی چکرا سا گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یوں برباد نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ اسد، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میری باتیں سن کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئے۔ کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کہنے لگے، بس یہی سب تو سننا چاہتا تھا، مجھے یہی جاننا تھا کہ تمہارے دل میں کون ہے، اس لیے میں نے رابعہ کی منت سماجت کی کہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ رچا ڈالے۔ انم، رابعہ میری سگی بہن ہے، خالہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے امی نے رابعہ کو انہیں دے دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ایک نیا انکشاف تھی۔ پھر بولے کہ تمہاری دوری نے مجھے بے حد پریشان کر کے رکھا ہوا تھا، مجھے لگا کہ تم شاید کسی اور سے محبت کرتی ہو، اس لیے مجھ سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو، اس لیے میں نے رابعہ کے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ رچایا تھا، اور آج تمہارے اظہار نے
میرے اندر ایک اطمینان سا بھر دیا ہے۔ شاید تمہاری مجھ سے دوری ایک فطری ہچکچاہٹ تھی۔ اسد میرے پاس آنے لگے، لیکن اس بار میں انہیں روک نہیں پائی تھی، کیونکہ اپنی زبان سے اظہار کر بیٹھی تھی۔ پوری رات میری خوف میں گزری تھی کہ جس دن میرا سچ اسد کو پتہ چل گیا وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ بہرحال میری سنگت پا کر اسد بے حد خوش و خرم تھے۔ کچھ دنوں کے بعد رابعہ بھی واپس چلی گئی۔ بس میرا دل ہر وقت خوف کی زد میں رہتا تھا کہ جب میری سچائی کا علم ہو، اسد کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا، تب میرا کیا ہوگا۔ ہماری شادی کو کئی ماہ گزر گئے تھے جب ایک بار میری ساس کھانے کے دوران کہنے لگی، اسد، اب مجھے جلد ہی پوتے یا پوتی کی خوشخبری بھی سنا دو۔ یہ سنتے ہی میرے حلق میں تو جیسے نوالا پھنس کر رہ گیا تھا۔ میں نے پانی پی کر نوالا اندر اتارا۔ میری بھوک ہی مٹ چکی تھی۔ اسد البتہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو تسلیاں دے رہے تھے۔ کچھ ماہ کے بعد اسد اپنی والدہ کے اصرار پر مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے۔ اس نے بہت سے ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ میرا دل بے حد بے چین ہو رہا تھا۔ جو بھی ہو رہا تھا اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسد سے کہا، امی کو بچوں کی بھی اتنی کیا جلتی ہے؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، انم، بچے مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جڑواں بچے دے دے۔ ان کی باتیں میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ جو حقیقت میری والدہ نے مجھے بتائی تھی، میں جانتی تھی کہ میں یہ نعمت انہیں نہیں دے سکتی، اور جس دن یہ بات اسد کو پتہ چل گئی وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ وہ مجھے کبھی بھی اس گھر میں حقیقت کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا تھا جس دن میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا۔ اس دن میری روح جیسے میرے وجود سے نکل رہی تھی۔ جس طرح ڈاکٹر بار بار کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی، کبھی الٹرا ساؤنڈ کی سکرین کی طرف، میری جان ہی تھی جو قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کی منت سماجت کی کہ وہ میرے بارے میں میرے شوہر کو کچھ بھی نہ کہے، لیکن وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ حکم نہیں ہے، اگر میں نہیں بتاؤں گی تو کوئی اور الٹرا ساؤنڈ والا بتا دے گا۔ یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خود ہی سچ بتا دیں۔ میں ان کی منت سماجت کرنے لگی کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، لیکن شاید میری قسمت خراب تھی۔ میری رپورٹس اسد تک پہنچ گئی تھیں، لیکن جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر نے وہ رپورٹ دیکھی تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں یوں تھی کہ بے جان بت۔ میرا سچ اسد کو پتہ چل چکا تھا۔ اسد کے بدلتے تاثرات اور بدلتی رنگت میری جان نکال رہی تھی۔ گھر جاتے ہی میری ساس اسد سے میری رپورٹس کے بارے میں پوچھنے لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس وقت میری بدحواسی عروجوں پر تھی۔ میری جان نکلی ہوئی تھی۔ اسد نہ جانے کمرے میں آ کر مجھے کون سی سزا سنانے والے تھے۔ اسد جب کمرے میں آئے تو ان کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ میرا دل یوں ہو رہا تھا کہ جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میرے آنسو مسلسل بہے چلے جا رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن نظروں سے جیسے سب کچھ کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپا لی۔ میں بس مسلسل آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ خود کو کاتب تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ اسد کہنے لگا، بس ایک بات بتا دو انم، کیا تم یہ بات پہلے سے جانتی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، میری امی نے مجھے شادی کی رات نکاح کے بعد یہ بات بتائی تھی۔ یہی اصل وجہ تھی کہ میں آپ کو اپنے قریب آنے سے روکتی تھی، تاکہ آپ یہ سچ جان کر مجھے طلاق نہ دے دو۔ یہ کہہ کر میں رونے لگ گئی۔ وہ کہنے لگا، تم نے اچھا نہیں کیا انم، تم تو جانتی تھی نا کہ میں اکلوتا ہوں۔ میری ماں کو میری اولاد چاہیے ہے۔ تمہاری امی اگر سچ سے واقف تھیں تو انہوں نے
ہمیں انجان رکھ کر غلط کیا ہے۔ یہ کہہ کر اسد کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آئے تھے۔ میری والدہ نے مجھے شادی کی رات روتے ہوئے یہ بتا دیا تھا کہ میں بانجھ ہوں، میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ پھر مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا ہو سکے میں اسد سے دور دور رہ جاؤں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے تعلقات قائم کرے گا تو ظاہر ہے پھر بچے کا مطالبہ بھی کرے گا، اور پھر اس کے علاج معالجہ کے لیے جب بھی مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر جائے گا تو یہ حقیقت اس پر آشکار ہو جائے گی، اور آج وہ سب ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہ گئی تھی، لیکن وہ ایک بار بھی میرے آنسو پوچھنے نہیں آیا تھا۔ صبح تک میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے کیا فیصلہ دینے والا ہے۔ جب میں صبح کمرے سے باہر نکلی تو اسد اپنے آفس جا چکا تھا۔ پورا دن میرا بے چینی سے گزرا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹس پکڑی ہوئی تھیں اور جو ساس کے سامنے رکھ دیں۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی، لیکن پھر مجھے علم ہوا کہ میری ساس بالکل چٹی ان پڑھ ہے۔ کہنے لگی، اسد مجھے ان کا کیا آتا پتہ، کیا لکھا ہے، مجھے بتاؤ۔ اسد کہنے لگے کہ میں آپ کو کبھی بھی وارث نہیں دے سکتا امی جان، کیونکہ میرے اندر ایسے جراثیم ہی نہیں ہیں کہ مجھے اولاد ہو سکے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا تھا۔ میری ساس کے گلے لگ گیا۔ کہنے لگا، اماں میں بانجھ مرد ہوں، خدا کے لیے مجھ سے دوبارہ اولاد کا مت کہیے گا، میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے اولاد کے۔ یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ اسد نے ہر بات خود کر لی تھی اور مجھے ہر چیز سے بھری الذمہ کر دیا تھا۔ میری ساس بھی روئے چلی جا رہی تھی اور میں بھی ہکا بکا اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا جو میرے سامنے اسد کی صورت میں موجود تھا؟ میری ساس نے آنسو بہا لیا تو کہنے لگی، کوئی بات نہیں، ہم یتیم خانے سے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیں گے اور اسے اپنا سمجھ کر پال پوس لیں گے، لیکن تم اپنا دل برا مت کرو، میں کبھی بھی دوبارہ تمہیں اولاد کے لیے نہیں کہوں گی۔ کمرے میں آ کر اسد بیڈ پر بے جان سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ میں نے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میری خامی کو اپنے نام لے لیا۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور اپنے پاس بٹھایا۔ کہنے لگے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس ہمارے وجود کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کے عیبوں کو بھی چھپا لیتا ہے۔ تم میرا لباس ہو انم، تمہارا عیب میرا عیب ہے اور میری خوبی تمہاری۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب میرے لیے آسان تھا، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا، تمہارا قصور نہیں ہے۔ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں جسے اسد کے جیسا شوہر ملا۔ میاں اور بیوی کا رشتہ سب رشتوں کی بنیاد اور انتہائی اہم ہے۔ خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی اور اس کے بگاڑ یا سنوار کا اہم ذریعہ ہے۔ یہاں حقوق و فرائض کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس رشتے کو مضبوط بنانے والے عناصر زیر بحث ہیں۔ مٹیریلسٹک دور میں ہر نوجوان محض خوبصورت بیوی اور ہر دوشیزہ امیر و کبیر ساتھی کی تلاش میں ہے۔ اگر یہی دو اصول زندگی کا ساتھی چننے کے لیے اہم ہوتے تو آج بات ناخوشگوار باہمی ازدواجی تعلقات، لڑائی جھگڑے اور پھر عدالتوں میں علیحدگی کے لیے کیے گئے لاتعداد کیسز تک نہ پہنچتی، اور خوبصورتی یا دولت پہ اکتفا کیے ہوئے زندگی گزار دی جاتی۔ جیون ساتھی چننے سے پہلے کسی میرج کاؤنسلر یا عالم دین سے مشاورت ضروری ہے کہ دوسری طرف جو شریک حیات اپنے رشتے سے مخلص ہیں اور اس خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو نبھانے کی تگ و دو کر رہے ہیں، وہ قابل تحسین ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔